بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت پاکستان میں جو سیاسی صورتحال ہے ملک کے اندر اور ملک کے باہر، اس موجودہ امپورٹڈ حکومت کے جو جگ ہنسائی ہو رہی ہے، اس کے بارے میں چند باتیں آپ سے شیئر کرنی تھی میں نے۔ یہ بہت اہم باتیں ہیں اس لحاظ سے کہ ان حرکتوں کی وجہ سے یا اس بیہیویئر کی وجہ سے جو اس امپورٹڈ حکومت کے ساتھ ہمارے دوست ممالک نے کیا ہے، یہ ہمارے لیے بہت ہی ایک باعث شرم ہے، اور پاکستانی عوام کے لیے خاص طور پر یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے۔ ناظرین، تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے موجودہ حکومت جو بڑی فاشسٹ ہے، اصل میں تو یہ مارشل لاء ہے۔ سامنے ان کو پپٹ کو بٹھایا ہوا ہے، اس موجودہ امپورٹڈ گورنمنٹ کو، تو بڑی سختی کر رہے ہیں یہ لوگ۔ جو بندہ بھی حق اور سچ کی بات بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو مختلف طریقوں سے دبایا جاتا ہے، اس کی آواز کو بند کر دیا جاتا ہے، اور جو چینلز ہیں جو سوشل میڈیا پہ ہیں ان کو بہت سخت دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہماری ہمت اس سے اور زیادہ ہوگی، اور آپ کے سامنے ہم زیادہ سے زیادہ سچ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ناظرین، تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ جب یہ امپورٹڈ حکومت آئی تھی تو یہ دعویٰ کر کے آئی تھی کہ ہم ملکی معاشی حالات کو بہت بہتر کریں گے، ہم ہر چیز سستی کر دیں گے، کیونکہ ان کو اصل میں ایک خوش فہمی تھی کہ جیسے عمران خان کی حکومت میں سارے دوست ممالک جیسے تعاون کر رہے تھے، ان کے ساتھ بھی ویسا ہی تعاون ہوگا، اور اصل میں ان کے پیچھے جو نیوٹرل تھا ان کو لانے والا، اس نے ان کو بہت زیادہ سبز باغ دکھائے تھے۔ تو میں شروع کرتا ہوں، سب سے پہلے جو ان کی جگ ہنسائی ہوئی شہباز شریف کی، یہ جو کرائم منسٹر ہے، یہ جب گیا سعودی عربیہ میں سب سے پہلے، تو وہاں پر ان کی جو جگ ہنسائی ہوئی اور جو ان کی بے عزتی وہاں پہ ہوئی، سب سے پہلی بات تو یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ایئرپورٹ پہ لینے کے لیے ان کو وہاں کی کوئی بھی قابل قدر شخصیت نہیں آئی، اور ایک عام سے آفیسرز اور گورنر تھے وہاں کے لوکل ریاست کے، وہ ان کو ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ پہ آئے۔ شہزادہ محمد بن سلمان جو تھے وہ نہیں آئے، اور نہ ہی ان کا ہائی رینک ڈیلیگیشن آیا ایئرپورٹ کے اوپر ان کو ریسیو کرنے کے لیے۔ اس کے بعد میں ناظرین اس کو مختصر کر کے بیان کروں گا، کیونکہ کافی ساری ڈیٹیلز ہیں جو آپ کو بتانی ہے، جو آپ سے شیئر کرنی ہیں۔ تو آخر میں جو ان کی ملاقات وہاں پہ ہوئی، جو محمد بن سلمان نے جو ان کی بے عزتی کی صحیح دبا کر، وہ یہ تھی کہ انہوں نے شہباز شریف کو کہا کہ آپ کیا مطلب ڈیلی پیسے مانگنے ہمارے پاس آ جاتے ہیں۔ یہ ناظرین ایک وزیر اعظم ہے ملک کا، اس کو ایک شہزادہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو خیال ہونا چاہیے کہ آپ ڈیلی پیسے مانگنے ہم سے آ جاتے ہیں، آپ ایسا کوئی بات کیوں نہیں کرتے، ایسا طریقہ اختیار کیوں نہیں کرتے کہ ہم آپ کو بھیک دینے کی بجائے آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کریں، آپ ماحول بہتر بنائیں وہاں پہ، یعنی کہ جو کرپشن آپ کر رہے ہو وہاں پہ، لوٹ مار چل رہی ہے وہاں پہ، نہ عدالتوں کا کوئی مقام ہے وہاں پہ، تو آپ اس نظام کو بہتر کریں۔ تو جیسے ہم نے بھارت میں امبانی کے ساتھ مل کر اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی ہے، ہم آپ کے ساتھ بھی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن بھیک نہیں دیں گے آپ کو کسی بھی صورت میں۔ یہ بات ان کے جو بہت قریبی ہیں میاں منشا، انہوں نے بات یہ بتائی ہے کہ محمد بن سلمان نے کس طرح سے ان کی وہاں پہ بے عزتی کی۔ اس کے بعد یہ جناب چلے گئے دبئی میں بھی ان کو کوئی ریسیو کرنے کے لیے نہیں آیا ایئرپورٹ کے اوپر، عام سے آفیسرز آئے اور کوئی گارڈ آف آنر نہیں تھا، اور وہاں بھی جو ان کی میٹنگز ہوئی، وہاں کے محمد بن زائد جو تھے وہاں پہ پہلے کراؤن پرنس تھے، ابھی وہ وہاں کے جو ہیں وہ صدر بن چکے ہیں، تو انہوں نے بھی ان کو لال جھنڈی دکھا دی کہ کسی طرح کی بھی امداد دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد یہ سرکار اب واپس وہاں سے آنے کے بعد بڑی شرمندگی تھی، اور اس کے بعد اب دیکھیں ناظرین، یہ ترکی جاتے ہیں، ترکی بھی گئے، وہاں پہ بھی ان کو ریسیو کرنے کے لیے کوئی نہیں آیا، نہ ہی اس بندے کو، اس کرائم منسٹر کو جو پروٹوکول ہوتا ہے اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے وہ بھی ان کو نہیں آتا، ایک عام سے سپاہی کو وہاں پہ سلوٹ کرتے رہے۔ تو بڑی جگ ہنسائی ہے ہمارے لیے کہ ہمارا لیڈر، سو کالڈ لیڈر جو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا، یہ کرائم منسٹر ہے، اس کو انٹرنیشنل لیول پہ ڈیل کرنا بھی نہیں آتا، تو وہاں سے بھی یہ بالکل خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے بالکل صاف انکار کر دیا ان کی امداد کرنے سے۔
ناظرین، سب سے اہم بات اس وقت ہوئی جب یہ چائنا جا رہے تھے۔ چین پاکستان کا بہت پرانا اور بہت قابل اعتماد دوست ہے۔ اس کے پاس اب یہ جا رہے تھے بھیک مانگنے کے لیے، تو وہاں کے حالات کچھ ان کے فیور میں نہیں تھے، تو انہوں نے سوچا کہ پہلے آرمی چیف کو بھیجتے ہیں وہاں پہ، جنرل باجوہ صاحب کو وہاں بھیجتے ہیں تاکہ یہ تھوڑی سی گراؤنڈ سیدھی کر کے آئیں۔ تو ناظرین، وہ چائنا اصل میں بڑی پاور ہے، آپ کو پتہ ہے، اور ان کے اپنے مفادات بھی ہیں، ہر ملک کے مفادات ہوتے ہیں۔ باجوہ صاحب جب وہاں جاتے ہیں تو ان کو بھی انہوں نے ان کی اوقات یاد دلا دی۔ وہ ایسے یاد دلائی کہ وہاں پر ان کے ساتھ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ وہاں کا آرمی چیف نہیں ملا ان سے، سیکنڈ ان کمانڈ جو تھا اس کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی، نہ ہی وہاں پہ ان کے ساتھ کوئی چین کا کوئی اعلیٰ سطحی وفد ملا، نہ ہی وہاں پہ چائنا کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ ان سے ملے۔ تو یہ اپنا سا منہ لے کر واپس آ گئے، کوئی ان کی بات نہیں بنی۔ اور اس کے بعد پھر چین نے صاف طور پر انکار کر دیا شہباز شریف کو وہاں آنے سے، کیونکہ باجوہ صاحب اس لیے گئے تھے کہ وہاں پہ تھوڑے سے حالات سازگار بنا کے آئیں، تاکہ پھر یہ بیکاری وزیر اعظم جو خود کو بیکاری کہتے ہیں، ہم تو نہیں کہتے، یہ خود کو انہوں نے کہا ہوا کہ ہم بیکاری ہیں، کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز۔ تو یہ بیگر جو وہاں جانا تھا انہوں نے، تو چین نے وہاں سے انکار کر دیا۔ ناظرین، یہاں پر ایک بات بڑی اہم ہے کہ کل رات کو DGISPR جنرل بابر افتخار نے جو انٹرویو دیا ہے ٹیلی ویژن کے اوپر، انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے اس بات کا کریڈٹ لینے کی کوشش کی کہ بیرون ممالک سے جو پاکستانی پیسے بھیجتے تھے وہ بھی ہماری وجہ سے بھیج رہے تھے۔ ناظرین، یہ جتنے بھی دورے کیے شہباز شریف نے، اس سے ایک تو امپورٹڈ حکومت تو کھل کر سامنے آئی ہی، اس کی بے عزتی جو ہونی تھی وہ تو ہوئی، اور ان کو اپنی اوقات یاد آئی، لیکن اس کے ساتھ وہ بندہ جو یہ کلیم کرتا تھا کہ میں عمران خان کو باہر سے پیسے لا کر دیتا تھا، عمران خان کو انگلی پکڑ کر میں چلا رہا تھا، ان کو تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں تھا، بیرونی ممالک سے جتنی بھی فنڈنگ آ رہی تھی وہ میں لے کے آ رہا تھا۔ ناظرین، اس بندے کو بھی اپنی اوقات یاد آ گئی، اس کو بھی پاکستان کے جتنے بھی دوست ممالک تھے انہوں نے اس بندے کو بھی اس کی اوقات یاد دلا دی۔ دیکھیں ناظرین، وہ تو اب بھی ہیں جو یہ کلیم کرتے تھے کہ ہم عمران خان کو پیسے لا کر دیتے تھے بیرون ممالک سے، وہ تو اب بھی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ تو سعودی عربیہ نے ہاں کی، نہ دبئی نے ہاں کی، نہ ترکی نے، اور چائنا نے تو بالکل بھگو کر مارا ہے ان کو کہ کس طرح سے یہ گئے بھی وہاں پہ منتیں کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے ان کی ایک نہیں سنی اور بے عزت کر کے واپس بھیج دیا۔ اصل میں یہ سارا امپورٹڈ حکومت کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ ناظرین یہ جو تھے نا ترکی، سعودی عربیہ، ایران، UAE جسے متحدہ عرب امارات یا دبئی کہتے ہیں، اور چین اور روس، یہ سارے ایسے ممالک تھے جو امریکی کیمپ سے نکل کر ایک رشین کیمپ میں، یعنی کہ اپنا ایک کیمپ بنا رہے تھے، اور اس میں عمران خان کا رول بہت اہم تھا۔ یہ ایک خود مختاری کی جانب بہت اہم قدم تھا جو عمران خان ڈٹ کر کھڑے تھے امریکہ کے سامنے اور یورپین کے سامنے، جنہوں نے ہمیشہ سے ہمیں اپنا غلام بنا کر رکھا ہے، ان کی پالیسیاں یہاں پر چلتی رہی ہیں۔ تو جب سے اس امپورٹڈ حکومت نے اس ملک کو سنبھالا ہے اور اس کے پیچھے جو نیوٹرل ہے وہ ان کو لے کر آیا ہے، اس وقت سے یہ سارے دوست ممالک ناراض ہیں۔ وہ اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان میں ایسا حکمران آئے جو دلیر ہو، جو نہ ڈر ہو، اور جو اپنی خود مختاری پر فیصلہ کرنے والا نہ ہو، یعنی کہ خود مختاری پر کوئی کمپرومائز نہ کرے اور امریکہ کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جائے، لیٹ نہ جائے۔ لیکن ہوا کیا؟ یہ سارا بہت اچھا نظام چل رہا تھا، پاکستان بہت اچھا جا رہا تھا، اکانومی ہماری بہت بہتر ہو رہی تھی، سارے اشاریے بہت بہتر جا رہے تھے، ہر فیلڈ میں، اکانومی کے ہر فیلڈ میں بہترین انداز میں ترقی ہو رہی تھی، لیکن چلتی ہوئی اچھی خاصی چلتی ہوئی گورنمنٹ کو انہوں نے اتار دیا اور ایک نالائق، کرپٹ، سلیکٹڈ اور بڑے ہی غدار قسم کے حکمران ہمارے اوپر مسلط کر دیے، کہ جنہوں نے آنے کے بعد آج تک تقریباً 8 ہفتے ہونے والے ان کو، ایک بھی ایسا سٹیپ انہوں نے نہیں لیا کہ جو اس ملک کی بہتری کے لیے ہو۔ اور اب تو یہ اتنے سٹھیا گئے ہیں ناظرین، جو معاشی صورتحال چل رہی ہے ملک میں اس وقت، اتنے سٹھیا گئے ہیں کہ ان کا جو وزیر خزانہ ہے سو کارڈ مفتہ اسماعیل، وہ بھی گالیاں بک رہا ہے، اس کو کچھ سوال پوچھتے ہیں، اس کو حقائق دکھاتے ہیں تو آگے سے گالیاں بکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ دن بھی دیکھنا تھا اس ایک ایٹامک پاور ملک نے کہ ان کا وزیر خزانہ جو ہے اتنا مین ہے، وہ اتنا وہ گرا ہوا نیچ ہے کہ اس سے جب سوال کیا جاتا ہے ملک کی اکانومی کے بارے میں،
تو وہ آگے سے گالیاں دیتا ہے۔ ناظرین یہاں دیکھیں سوال تو انہی سے ہوگا نا جنہوں نے ذمہ داری لی تھی، جنہوں نے کہا تھا ہم آئیں گے تو ہم تو پیٹرول بڑا 100 تک پیٹرول لے آئیں گے، ڈالر بہت نیچے لے آئیں گے، گیس بجلی سب کچھ سستا کر دیں گے۔ سستا تو کیا کرنا تھا ناظرین، انہوں نے تقریباً کئی گنا مہنگا کر دیا انہوں نے۔ عوام چیخ رہی ہے، عوام چلا رہی ہے، اور اوپر سے لوڈ شیڈنگ، اور یہ کہتے ہیں سفید جھوٹ بولتے ہیں، ان کو شرم بالکل بھی ناظرین نہیں آتی کہ اس عوام کو کیسے بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہہ رہے تھے، یہی حکومت کہہ رہی تھی کہ جی 27 پاور پلانٹس بند ہیں پاکستان میں، لیکن بجلی تو ناظرین پوری تھی پاکستان میں جب عمران خان تھے۔ تو اب یہ آئے ہیں جی ہم نے سارے چلا دیے ہیں اور بجلی غائب ہو گئی ہے۔ تو وہ پلانٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں یا خالی ٹھنڈی ہوا پیدا کر رہے ہیں؟ مطلب ان کو جواب دینا چاہیے نا عوام کو کہ کتنا جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں اب شہباز شریف کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ اس کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا گیا ہے۔ دھوکہ تو ناظرین وہ سمجھ رہا ہے، لیکن اصل میں اس نے سارے اپنے کام کر لیے ہیں، اپنے کیسز سارے اس نے جان چھڑوا لی ہے، تفتیش چینج کر دیے، فائلیں غائب کر دی ہیں، بہت سارا ریکارڈ غائب کر دیا ہے، قانون بدلی کر دیے ہیں سارے۔ تو اپنی انہوں نے جتنے بھی مفاد حاصل کرنے تھے وہ کر لیے ہیں، لیکن پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے، اکانومی کو بالکل زیرو کر دیا ہے، اور ابھی بھی IMF ان کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اتنا ظلم کرنے کے بعد، اتنی مہنگائی کرنے کے بعد IMF ان کو پیسے دینے کے لیے تیار بالکل بھی نہیں ہے۔ تو ناظرین اب بھی یہ سچ نہیں بول رہے حکمران عوام کو، اب بھی بیوقوف بنا رہے ہیں، اب بھی اپنی غلطیاں تسلیم نہیں کر رہے۔ تو ناظرین یہ اتنا بڑا ظلم ہے اس ملک کے ساتھ کہ ایسے لوگوں کو بٹھایا گیا جن کی اپنی کریڈیبلٹی زیرو ہے۔ چلے ہم ملک میں رہتے ہیں پاکستان میں، ہم تو چلو ٹھیک ہے ان کے ساتھ چلو جھوٹوں کا بھی مان سکتے ہیں، ٹیلی ویژن کے کنٹرول میں ہے، پورا سوشل میڈیا، اس کے علاوہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ سارا ان کو اشتہارات کے ذریعے انہوں نے خرید لیا ہے، لیکن وہاں یہاں تو ملک میں تو یہ جھوٹ چل سکتا ہے۔ لیکن ناظرین یہ جو بین الاقوامی دورے کیے ہیں اس کرائم منسٹر نے، اس کے نتائج کیا نکلے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ 0/0، ایک فلس بھی ان کو کسی نے نہیں دیا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس موجودہ جو حکومت ہے اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے، اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے۔ مطلب کوئی بھی ہمسایہ ملک سوائے انڈیا کے ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب یہ کسی کو کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کرو تو وہ ان کو آگے ان کے منہ میں انگلیاں دیتے ہیں کہ آپ کے بچے تو باہر ہیں، آپ کی انویسٹمنٹ تو باہر ہے ساری، ہم کیسے ملک میں انویسٹمنٹ کریں۔ اور آخر انتہا تو کر دی ہمارے کرائم منسٹر نے کہ خود اپنے منہ سے باہر جا کے کہا کہ بھائی میں یہاں بھیک مانگنے نہیں آیا، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں بھیک مانگنے آیا ہوں۔ اصل میں ناظرین یہ ایک پیشہ ور بھکاری کا ہوتا ہے طریقہ کار کہ جو اشاروں پہ، روڈ پہ، چوکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جناب میں بھکاری نہیں ہوں لیکن حالات بڑے خراب ہیں، میری تھوڑی سی مدد کر دیں آپ۔ تو شہباز شریف تو اس حد تک گر گئے، ہمیں یقین کریں ناظرین، ہمیں بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ یہ شخص اتنا گرا ہوا ہے، اتنی مینٹیلٹی اس کی جو ہے وہ غلامانہ ہے، اتنی سوچ غلامانہ ہے کہ یہ امریکہ کے ایک عام سے دیکھیں، ہم اس کا جو امبیسڈر ہے یہاں پہ اس کو یہ کیک کھلا رہے ہیں اپنے ہاتھ سے، پرائم منسٹر ہیں اور اس کو کیک کھلا رہے ہیں۔ ناظرین کیا کریں ہماری بدقسمتی کہ اتنا عجیب، اتنی کرپٹ، نااہل، سلیکٹڈ، اور کیا کہیں ہم ان کو، ایسا کوئی بھی نیچ لفظ ہے جو ان کے لیے استعمال ہو سکتا ہے کہ اس ملک کی عزت کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں۔ ناظرین دعا ہے ہماری اللہ تعالی ہمیں ان سے محفوظ رکھے اور ہمارے ملک کی جان ان سے چھڑائے، جلد از جلد چھڑائے، اور عوام کو یہ حق ملے کہ وہ فیصلہ کرے کہ وہ کس سے اپنا حکمران بنانا چاہتے ہیں، کس کو وہ اپنا وزیر اعظم بنا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس میں ہماری مدد کرے اور ہمیں ان ظالموں کے شر سے بچائے۔